وضاحت فرمائی کہ وہ محل کون ہے، بنانے والا کون ہے، وہ جو داعی مقرر کیا گیا وہ کیا ہے، وہ جو دعوت ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ ساری چیزیں سرکار نے بھی خود بیان فرمائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو محل ہے وہ جنت ہے، جو بنانے والا مالک ہے وہ رب ذوالجلال ہے، اور جو داعی مقرر کیا گیا وہ ذات رسول علیہ السلام ہے، اور جو دعوت ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. یعنی کہ قرآن کیا ہوا، یہ دعوت رسول علیہ السلام ہوئی. اب رسول کریم علیہ السلام کی دعوت اور آپ کی ذات، میں نے پچھلی نشست میں بیان کر دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے قول کی حیثیت کو اس وقت تک نہیں مانے گا، اس کی عظمت تسلیم نہیں کرے گا جب تک اس قائل کی حیثیت کو تسلیم نہ کر لے. اس فرد کی حیثیت جو بولنے والا فرد ہے، جب تک اس فرد کی حیثیت کو نہیں پہچانے گا، سمجھے گا، اس وقت تک اس کے کلام کی حیثیت کو نہیں سمجھ پائے گا. اب یہاں کلام رسول علیہ السلام یہ اصلاً کلام خدا بندی ہے، یعنی کہ قرآن مجید معجزہ ہے رب ذوالجلال جل وعلا کی طرف سے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. ایک پہلو یہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کا نبی علیہ السلام سے تعلق کیا ہے کہ قرآن معجزہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی دعوت ہے رب کائنات جل وعلا نے آپ کے ذریعے بندوں تک پہنچائی. اب دوسرا یہ پہلو بھی سمجھیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہرگز فقط یہ نہیں تھی کہ آپ صرف اس کو پہنچا دیں، بلکہ نبی علیہ السلام کی یہ ذمہ داری بھی تھی کہ یہ جو قرآن مجید ہے اس کی عملی تعبیر اور تصویر بھی آپ بندوں تک پہنچانے کا اہتمام کریں. اب اگر کوئی بندہ قرآن مجید میں نماز کے بارے میں احکام لیتا ہے، آپ پورے کا پورا از اول تا آخر نماز کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو آپ غور کریں گے اوقات کا ذکر ہے، ارکان کا ذکر ہے، لیکن ادائیگی کا طریقہ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے. باقاعدہ عملی جو تعبیر ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ ہر بندہ اگر اپنی عقل اور گرامر کے لحاظ سے محض لغت کے اعتبار سے قرآن مجید کو لینا چاہے گا تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی ہر بندہ اپنی تعبیر لوگوں کے سامنے رکھے گا، اور اس طرح قرآن مجید ایک مذاق بن جائے گا اور ہدایت کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو سرکار کے ساتھ جوڑ دیا کہ ایک یہ کہ یہ قرآن مصطفیٰ کریم پر نازل ہوا اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو افراد تک پہنچایا. دوسرا یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی عملی جو تعبیر اور تصویر ہے، یعنی کہ جتنے بھی احکام ہیں ان کی وضاحت، ان کی جو شرح ہے اور ان کی عملی جو حیت ہے، جس کی اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں جو معاملہ قبول ہے، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کن کے ذریعے عطا فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرمایا. اب اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو بائی پاس کر کے، نبی علیہ السلام کو بائی پاس کر کے قرآن مجید کی طرف جائے گا، کہتا ہے کہ میں قرآن کو پکڑتا ہوں، یہ کلام الہی ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کی جو عملی حیتیں اور اس کی وضاحتیں اور عملی جو تصویریں ہیں ان کی طرف وہ جانے کا اہتمام نہیں کرتا، مزید دوسروں کو قرآن کے ساتھ کھیلے گا، وہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، وہ نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ کی بارگاہ سے جو ایک منشاء الہی، رضا الہی کے پہلو میسر آئے ان کو نہ لینے کے سبب وہ گمراہی کا رستہ اختیار کر لے گا، اور عین ممکن ہے کہ وہ کئی چیزوں کا انکار کر بیٹھے. اس واسطے قرآن اور صاحب قرآن ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں، ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اور پھر دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ اتباع صرف قرآن کے لیے نہیں آیا، بلکہ لفظ اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا. یہود نے دور رسالت میں دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیارے ہیں، محبوب ہیں، ہم اس کے محب بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، لہٰذا ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ یہود نے دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیز دوستو یاد رکھیے گا یہ اس کا دعویٰ ہر دور میں باقی رہا ہے. ہر دور کے اندر اس نے اپنے آپ کو اس انداز کے ساتھ پیش کیا کہ دنیا یہ سمجھتی رہی کہ شاید اس سے بڑا اللہ کا پیارا کوئی نہیں. لیکن عزیز دوستو ایک ہوتا ہے دعویٰ اور ایک ہوتا ہے عملی حیت اور عملی تفصیل اور حقیقی جو کیفیات ہیں. تو بھلے ان کا دعویٰ تھا لیکن حقیقت ان کے پاس نہیں تھی. حقیقت کیا تھی؟ رب تعالیٰ جل وعلا نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ محبوب علیہ السلام آپ ان کے لیے ارشاد فرما دیجیے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو.
فَاتَّبِعُونِي میری اتباع کرو. اب سیم وہی لفظ جو یہاں پہ اتباع قرآن مجید کی طرف نسبت ہے، سیم اسی کا نسبت کس کی طرف ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم